مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے اور اس پاک دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک وقت آئے گا جب کچھ لوگ ہمارا لبادہ اوڑھ لیں گے اور ہمارے شیعوں کے دلوں میں ہمارے لیے وسوسے پیدا کریں گے اور ہمارے فضائل اور حق کے ولایت کو غصب کریں گے۔ ایسے علماء ہمارے شیعوں کے لیے لشکر یزید سے بھی بدتر ہوں گے۔ یاد رکھو، ایسے ظالموں سے بچو جو ہمارا نمائندہ بن کر ہمارے شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ علی علی کی صدا جسے پسند نہیں، علی علی کی صدا جسے پسند نہیں، تو ایسے مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں۔ علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں، عجیب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں۔ عجیب باولے پن کا شکار ہے واعظ، عجیب باولے پن کا شکار ہے واعظ، شفا بھی چاہیے اور خاک شفا پسند نہیں۔ یزیدیت کے جراثیم جس کے خون میں ہیں، یزیدیت کے جراثیم جس کے خون میں ہیں، اسے حسین کا فرش ادا پسند نہیں۔ اے حق پرست تو اقرار کر ولایت کا، اے حق پرست تو اقرار کر ولایت کا، ادھورا کلمہ خدا کو ذرا پسند نہیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ربائی کھڑا ہو کے میں ملتمس ہوں ان اپنے بھائی جان سے معذرت کے ساتھ کہ رات کا 1 بجنے والا ہے، میں کل انشاءاللہ ان کو ٹائم دیں گے۔ خطیب شعلہ بیان وکیل آل محمد علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور یہ باب الحوائج مولا اسیر بغداد مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام شہنشاہ لجپال کا تابوت پاک برآمد کروائیں گے، اور اس کے بعد تمام رات سرگودا کی تمام ماتمی سنگتیں اور پنجاب بھر سے آئی ہوئی ماتمی سنگتیں وہ سیدہ کونین کو امام زمانہ لاجپال کو پرسہ دیں گی، اور آخر میں بحق محمد و آل محمد خونی پرسہ بھی ہوگا، اور لنگر کا بھی نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ علامہ غلام جعفر جتوئی آف لاہور۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما، اذ لا سماء ذات وبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج، الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بندے کو سرکار موسیٰ کاظم کا احسان یاد ہے، صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ اے توجہ، بات شروع کریں جی۔ حکم کی تعمیل ہوگی، وعدہ وفا ہو گیا، سادات مومنین ماتم کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی۔ گرمی اتنی ہے کہ شاید آپ کے بس میں نہ ہو، لیکن چند لمحات زیادہ دیر آپ کو تکلیف نہیں دینی تاکہ عبادت میں حصہ ہو جائے۔ باب الحوائج سرکار موسیٰ کاظم کی عزت کے صدقہ میں مالک بانیان کی اور آپ تمام صاحبان کی توفیقات میں، رزق میں، عزت میں، معرفت میں اضافہ فرمائے۔ 2 مومن نوجوان بیمار ہیں، مالک سرکار کے صدقہ میں انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ جانے پہچانے لوگ، جانے پہچانے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے۔ آپ کی محبت اتنی ہے کہ بڑا طویل سفر کر کے آپ کی محبت کی وجہ سے میں رہ نہیں پایا، ورنہ سفر اتنا تھا کہ میں معذرت بھی کرتا تو یقیناً یہ ماتمی قبول کرتے، لیکن سرگودے کی دھرتی میں تاثیر ایسی ہے کہ یہاں پر جتنا جلدی لفظ بھیجا جائے
उतनी जल्दी कीमत मिल जाती है। इसलिए जहां खरीदार हूं वहां पे जाना चाहिए। पता नहीं मैं क्या पढ़ता, लेकिन मातमियों के हुक्म की तामील में चंद लम्हात इसी जिक्र में गुजारते हैं। मेरे मजहब की चंद बुनियादी चीजें हैं जो मेरे मजहब की असास हैं, जो मेरे मजहब की बुनियाद हैं, और उन्हीं ही चीजों पर मेरे मजहब के दुश्मन को एतराज है। सरगोदा क्या बात है, हाथ ऊंचे चाओ है। सुभान अल्लाह। दूसरा जुमला मैं आपके हवाले करूं, फिर हाथ जो बुलंद ना हो सके फिर वो कोशिश करे ताकि सांस ले। मैं आपसे शिकवा नहीं करूंगा, इतनी खूबसूरत मजलिस सैयदजादे ने मसाहिब आले मोहम्मद आपको सुनाया है। थोड़ा सा सांस लेना, फिर मेरी बात को सुनना। लेकिन वो मजहब क्या मजहब है जिसकी तस्दीक कुरान न करे? हाय 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 हाय। सरगोदा क्या बात है तेरी खुदा दी कसम, भाईजान क्या बात है आपकी। अगर मैं वो चीजें गिनवाना शुरू करूं कि किस किस चीज पर मेरे दुश्मन को एतराज है, वो दुश्मन अपना हो या बेगाना, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। जो भी अज़ादारी हुसैन के खिलाफ है वो यजीद का हो सकता है, हुसैन का नहीं हो सकता। ये जो हाथ बुलंद नहीं हो रहा है ना, इन्हीं हाथों से दुख हो रहा है। हैदरी। सबसे पहले मौलवी कहते हैं जी ये मजलिसें कराएं, ये जाकिर पढ़ें, ये खतीब आपने आलिम पढ़ें, लेकिन ये चौक में, ये बाजार में, ये गलियों में, ये चौराहों पर मातम नहीं करना चाहिए। ये हुण मैं हाथ बंदा जो पे हुण माफी नहीं, हुण रल जाओगे तो ठीक है, वरना यहीं से दो जुमले मसाहिब के मातम इतने हैं, रात का 1 बजने वाला है। अगर आप शामिल हो गए तो फिर जब तक आपका मिजाज है मैं नौकरी करता रहूंगा। मातम नहीं करना चाहिए। क्यों जी? मातम हराम है। एक हाथ भी थल्ले रहेगी वो ज्यादा नहीं हो सकता, बाकी ज्यादा भी वो साडा मेहमान है। रोटी पकाती बीवी के सामने सारे मलिक सरदार चौधरी होते हैं। लेकिन चुदराहट का और सरदारी का पता मैदान में चलता है, चूल्हे पर बैठ के नहीं चलता है। जो जबान न बोले वो जबान अपने गुनाह की माफी मांगे कि मैंने जिक्र हुसैन में सुभान अल्लाह भी नहीं कह सका। जो हाथ बुलंद ना हो सके उस हाथ की बदबख्ती है, वरना खैरात तो बाबुल हवाइज के जनाजे से तुम्हें मिल के जानी है। मातम नहीं करना चाहिए जी, मातम हराम है। मौलवी साहब तूने हराम तो मातम को कह दिया है। हराम के मानी आते हैं। हराम उसे कहते हैं जो छुप के किया जाए। जरा हाथ बुलंद पे होंदा है, सरकार मूसा काजिम के हथों का सदके खैरात लैके पे जाता है। जरा हाथ नहीं चाह सकिया वो की मजबूरी होनी है, जिवें तेरी मजबूरी। हराम कह तो दिया, लेकिन हराम के मानी आती है जो छुप के किया जाए, करने के बाद पछताया जाए। हम मातम छुप के नहीं करते, इश्तिहार छपाते हैं, बैनर लगाते हैं, ऐलान करते हैं। ऐलान कर करके पूरी दुनिया को बताते हैं कल फुला गली में, फुला चौक में, फुला चौराहे पर, फुला मोहल्ले में, फुला बारगाह में हुसैन मजलूम का मातम होगा। इतनी मातमी संगतें शिरकत करेंगी, लंगर का इंतजाम होगा, सिक्योरिटी का इंतजाम होगा, पर्दे का इंतजाम होगा। क्या करे जाफर जतोई जो मैं और डेरा गाजी खान से 7 घंटे की गाड़ी भगा के तुम्हारे मैं राजी करने तुम्हें नहीं आया, मैं तो हुसैन की मां को सलाम करने के लिए आया हूं। हाथ बुलंद करके तू भी अपने हिस्से की खैरात मांगी, तो फिर हम मातम छुप के तो नहीं करते। और अगर मातम करते करते हमारा कोई मातमी जंजीर सन शहीद हो जाए, न मां पछताती है न बाप। हाथ ऊंचे जी करा, जी करा, जी करा। इन्हां हत्थां नूं सलाम, इन्हां चेहरिਆਂ नूं सलाम, इन्हां ज़बानां नूं सलाम। कभी मोहताज ना हो। बिस्मिल्लाह करा। या हुसैन लब्बैक लब्बैक या हुसैन सलाम लब्बैक। सारे ने हाथ ऊंचे हैदरी। लो जी लो जी लो जी, बस यही तो मोहब्बत है सरगोदे की, यही तो जलवा है सरगोदे की मट्टी में।
मातम नहीं करना चाहिए, मातम नहीं करना चाहिए। बात वो करूं जो पूरी दुनिया ने देखी है, बच्चों को याद है, फिर जानबूझ के ये भोले बन जाए तो इनकी मर्जी है। गर्मी महसूस ना करना, विलायत को महसूस करना। बंदे के दिल में अली हो तो जहन्नम नहीं जलाती, ये गर्मी क्या कर सकती है। हाँ। जी 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 जी, मुझे हुसैन की आखिरी नमाज है दरिया जी। जब ये जो तुम्हारे चीफ जस्टिस हैं, जब ये माजूल हुए तो इन्हें बहाल कराने के लिए मुस्लिम लीग नून के हर मर्द ने, हर औरत ने काली पट्टियां बांध के माल रोड लाहौर के ऊपर सीने पे मातम कर करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा था कि जब तक ये जस्टिस बहाल नहीं होगा ये मातम जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, जो इस वक्त तुम्हारे पाकिस्तान के वजीर आजम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका ताल्लुक देवबंद फिरके से है, अहले हदीस फिरके से है। तो फिर हद हो गई है तेरी बेइंसाफी की मौलवी, हद हो गई है तेरी दहशतगर्दी की जो तूने दीन में फैला रखी है। देवबंद जस्टिस के लिए मातम करे तो जायज है, मैं हुसैन के लिए करूं तो काफिर। वो आखिरी चेहरे पर मेरी निगाह है, मेरे बुजुर्गों के हाथ बुलंद है, जवान मातमियों के हाथ बुलंद है। ना 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 ना, कोई हराम नहीं। एक आयत पढ़ूं, बिस्मिल्लाह इलाही आमीन जी, मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए। एक आयत पढ़ूं, मैंने भी अल्लाह से पूछा, दुआ करें जी। पता नहीं पूरे मजमे में कोई एक आधा बंदा ऐसा होता है शुरू से, पहले दिन से लेकर आज तक, ये मेरी कमजोरी बन गई है, कोई एक बंदा ऐसा होता है जिस पर मैं भरोसा कर लेता हूं कि ये बंदा क्यों नहीं बोला, जिस तरह के अब आप पर मुझे भरोसा। तवज्जो करना, तवज्जो करना, नाराज ना होना ना, मैंने आपकी तौहीन नहीं की माज़अल्लाह, मुझे आप पर खिताबत का भरोसा कर लिया है। मैंने भी अल्लाह से पूछा, परवरदिगार ये किस कौम का मुझे नौकर बनाया है, जो कौम जानवर परस्त है। शाबाश, अच्छे लगे मुझे ये हाथ। घोड़े पे कपड़ा डाल के उन्हें चूमना शुरू कर देते हैं, कभी बांस पे पंजा लगा के उससे बेटे मांगना शुरू कर देते हैं। ओ आखिरी हाथ में जो है, तवज्जो फरमाना, कुरान ने तेरे दुश्मन के चबाड़े बंद कर दिए हैं अगर जनाब मेरे साथ हम सफर हो जाएं तो। अल्लाह कहते हैं सूरत मोमिनून को पढ़। जैसे सूरत मोमिनून को खोला तो परवरदिगार ये तो अजीब बात है, तेरा एक नबी है, साले उसका नाम है, उसके हाथ में ऊंटनी की महार है। कौम समूद को बुलाकर जो साले नबी ने बात की है वो आपको जानते हैं, बच्चे आपके जानते हैं। परवरदिगार ये तो अजीब बात कर रहे हैं, ये ऊंटनी की तरफ इशारा करके कहते हैं हाज़ ही नाकातुल्ला, ये ऊंटनी मेरी नहीं अल्लाह की है। परवरदिगार तेरा जिस्मी नहीं, तेरा बदनी नहीं, तो ऊंटनी पे तेरी कैसे? अल्लाह कहते हैं तुझे नहीं पता, तो मौलवी के पीछे लग रहा है, तुझे नहीं पता जो जानवर मेरी हुज्जत का हो वो मेरा होता है। वाह 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 वाह, ये हाथ मेरा मालिक कभी मोहताज न करी। जी करा कैसे कैसे लोगों के हाथ बुलंद है। ओ जी सैयद, हाथ ऊंचे है मेरी जियो। कुछ बातें साबित करनी है, इसी तरह मेरे साथ हम सफर रहना। आप बोलते रहेंगे तो मेरे अंदर से लफ्ज निकलते रहेंगे, आप खामोश कर जाएंगे तो पहले मेरे पास बहाना है, यहां से खिसक जाऊंगा। जो जानवर मेरी हुज्जत का हो, अल्लाह कहते हैं वो मेरा होता है। याद रखो, हुसैन के जुल्जना के खिलाफ भौंकने वाले बेवकूफ हो। ये मोहल्ला नहीं बोला मेरे साथ। मौलवी ने दुध पत्ती पियाने ते मुड़ जाफर ਨੂੰ क्यों सुनता है? अपने मौलवी को सुन, वरना बोल मेरे साथ, मुझे शक पड़ जाता है यार। जी याद रखना, हम मातमी, अजादार, हलाली, मवाली, घोड़े के परिस्तार नहीं, हम घोड़े के पुजारी नहीं। कितने कितने बड़े बड़े मातमियों के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। मैं एक एक मातमी का नाम लूं तो मेरा टाइम ये 40-45 मिनट नाम लेने में गुजर जाएगा। मैं अब नाम ले लूंगा अगर मातमी मेरे साथ ना बोला। मैं तेरा छोटा सा वकील हूं, वकील को बंदा फीस ना दे, शाबाश तो देना।
میں تم سے صرف شاباشی مانگ رہا ہوں. بسم اللہ. پروردگار ہم گھوڑے کے پجاری نہیں اور مولوی بھی مرشد گھوڑے کا دشمن نہیں. اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے, انہوں نے ویک میرے الویک, اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے تو ہر گھوڑے کو جھکتے. گرمی اتنی ہے نا کہ مجمع سے سانپ ہی نکلتا. اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے, یہ تو ان کے عشق جو چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, اگر گھوڑے کے پجاری ہوتے تو ہر گھوڑے کو سلام کرتے, ٹانگے والے گھوڑے کو بھی جھکتے, ریس کورس والے گھوڑے کو بھی جھکتے, بازار میں ہر گھومنے پھرنے والے گھوڑے کو سلام کرتے. اور اگر مولوی گھوڑے کا دشمن ہوتا تو ہر گھوڑے کو روکتا. ہم بھی نسبت کو سلام کرتے ہیں, مولوی بھی نسبت کا دشمن ہے. جاگنا بندے کالا پر نہ پایا ہوئے تو خطیب نو داد نہ دے تو پھر فائدہ کی ہے کالے پر نہیں پان دا. تلاشی لین نو دل کر دینا. ہم گھوڑے کے پجاری نہیں, مولوی بھی گھوڑے کا دشمن نہیں, ہم ہر گھوڑے کو نہیں جھکتے. نہیں جی نہیں, تم اصل مرتجز لے ہو. ہوں اس گل تے بچہ بھی بولے, میں بھی ایئر کنڈیشن لگا کے نہیں کھڑا, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. جی جی جی, تم اصل مرتجز لے آؤ, ہم اسے سلام کریں گے. کتنا کثیر اجتماع ہے, 5 بندے مجھے قیمت دے, میں بھرے پنڈال سے راضی. تم اصل مرتجز لے آؤ, مولوی کہتے ہیں, ہم اسے سلام کریں گے. جان چھوٹی آج کے بعد ہماری قربانی سے, تم بھی اصل دمبا لے آؤ. یہ جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں, یہ سخی حسین کے ہاتھوں میں سے امبر جیووں میں نہ چند, یہ بھلوال, یہ سرگودا, یہ خوشاب, یہ چنیوٹ, یہ کہاں کہاں کے ماتمی میرے سامنے تشریف فرمائے. ہاتھ اونچے ہیں, او کھڑے ہوئے ماتمیوں کو سلام کرو ذرا. ہم جی 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 جی, میں ایک جملہ کہوں پردے میں, جس نے پردہ سرکا لیا وہ اڑ گیا. اور قبلہ میں تو گھوڑے کی شبیہ گھوڑا بناتا ہوں, تو دمبے کی شبیہ اونٹ کو بنا لیتا ہے. واہ واہ, ہاں ہاں, جی کراں آپ کے ہاتھ سلامت رہے. یہ حسین کے ماتمی کبھی کسی کے محتاج نہیں ہونے چاہیے. اچھے ہاتھ ہلا لیا دے. بسم اللہ. ہم تو گھوڑے کی شبیہ, ہم تو گھوڑے کی شبیہ گھوڑا بناتے ہیں, تو دمبے کی شبیہ گائے کو بنا لیتا ہے, بکرے کو بنا لیتا ہے, چھترے کو بنا لیتا ہے, اونٹ کو بنا لیتا ہے. تو مسلمان, تو علامہ صاحب. دیکھو دیکھو دیکھو, 2 مہینے ہیں, 2 جو بالکل متصل ہیں. تیرے اسلامی سال کے 2 مہینے ہیں جو بالکل متصل ہیں. ایک اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے, ایک پہلا مہینہ ہے. آخری مہینہ ذی الحج ہے, پہلا مہینہ محرم ہے. ذی الحج بھی قربانی کا مہینہ ہے. کوئی بات نہیں, کبھی کبھی کوئی جملہ ضائع بھی ہو جاتا ہے تو خیر, نوکر جو ہوئے ہم تمہارے. ذی الحج بھی, میں کہتا ہوں آج کے بعد اگر کسی نے اعتراض کیا حسین کی عزاداری پر یا ذوالجناح پر, پھر اس کے لہو میں نجاست ہے. چونکہ لوٹے کی طہارت نہیں ہوتی, خون کی طہارت ہوتی ہے. کیا بات ہے, جی 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 کرا. ذی الحج بھی قربانی کا مہینہ, میں تمہارے حکم کی تعمیل کروں, ماتمیوں نے مجھے آتے حکم دیا ہے. محرم بھی قربانی کا مہینہ, ذی الحج کے بھی پہلے 10 دن قربانی کے, بولتے جایا کرو. محرم کے بھی پہلے 10 دن قربانی کے. ذی الحج بھی نبی کے بیٹے کا مہینہ, محرم بھی نبی کے بیٹے کا مہینہ, وہ ہے ابراہیم کے بیٹے کا مہینہ, یہ ہے محمد کے بیٹے کا مہینہ.
یہاں پر بابا جی، میں بابا کاکے شاہ جی سرکار آپ کی دھرتی سرگودے پہ کھڑا ہوں، آپ کے ماتمی میرے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے تشریف فرمائے، مرکزی سنگت کے آپ سالار ہیں، مالک ہر ماتمی کی حفاظت فرمائے۔ پر آشوب زمانے میں میں سادات عظام سے جھولی پھیلا کے خیرات مانگنا چاہتا ہوں، گرمی نہ لگ رہی ہو تو نوکر کو دعا ضرور دینا۔ ایک بات میں چھپا کے کرنے لگا ہوں، جب ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے مولوی بکرا بھی لے آتا ہے، بکرے کو مہندی بھی لگاتا ہے، بکرے کو گھنگرو بھی پہناتا ہے، بکرے پہ چادر بھی ڈالتا ہے۔ بکرا گلی سے گزر جائے، نہ لائسنس کی ضرورت، نہ روٹ کی ضرورت، نہ پولیس کی ضرورت، نہ اجازت کی ضرورت، نہ نماز باطل ہوتی ہے، نہ بکرے کو دیکھنے سے نکاح باطل ہوتا ہے، نہ بکرے کو دیکھنا شرک ہے، نہ بکرے کو چومنا شرک ہے۔ ادھر محرم کے چاند نظر آتا ہے، ادھر میٹ کے شروع کر دیتے ہو۔ ایس ایس پی کے ساتھ میٹنگ ہے، ایس پی کے ساتھ میٹنگ ہے، ڈی آئی جی کے ساتھ میٹنگ ہے کہ بالکل یہ ماتم کرے، لیکن ہماری گلی سے نہ گزرے۔ ہماری نماز کا وقت ہوتا ہے، ہماری نماز باطل ہوتی ہے۔ اے تو محمد کے بیٹے کے دن پر فتوے دیتا ہے، ابراہیم کے بیٹے کو دن پہ مناتا ہے، اور مولوی سر پہ قرآن رکھ کے سر ننگی قوم کو جواب تو دے، تو نے قیامت کے دن ابراہیم دے متھے لگ رہے کہ محمد؟ سرگودے کو سلام ہے، سرگودے کو سلام ہے، سرگودے کو سلام ہے، ان اٹھے ہوئے ماتمیوں کو سلام ہے، ان بولتی ہوئی زبانوں کو سلام ہے۔ ہاتھ اونچے ہیں۔ جی 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 میرا سن جی امبر جی وہ ہر دور کے یزید کا یہ قتل عام بلند ہوتے ہیں ماتم میں جتنے ہاتھ، ان ہاتھوں پہ حسین کی ماں کا سلام۔ پوری پھیپڑے کی طاقت جوان سارے سلام ہے یار، کیا بات ہے، کس معیار پہ یہ لوگ چلے گئے ہیں؟ کیا عشق مرتضیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، عشق حسین ہے آپ کے سینوں میں؟ جی 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 ماتم نہیں کرنا چاہیے، یہ زلزلہ نہیں نکالنا چاہیے۔ ہائے ہائے، اچھا 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 اچھا، زنجیر نہیں چلانا چاہیے، زنجیر زن کے خون سے نماز نہیں ہوتی۔ بلڈ بینک میں خون دو، میں میک تے گل پہ کر دوں تو تھلے بہ کے داد نہیں پہ دوں گا۔ بلڈ بینک میں خون دو، زنجیر زنی میں خون ضائع ہو جاتا ہے۔ تجھے سارا سال بلڈ بینک یاد نہیں آتا؟ 10 محرم کو یاد آتا ہے، یہ ماتمی حسین کا لہو ہے، تو بلڈ بینک میں جمع کرے، وہاں آ جائے دشمن زہرا۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہاتھ جو ہے یہ گواہی بن گئے ہیں میرے لیے، یہ جو ہاتھ کھڑے ہوئے ماتمیوں کے بھی بلند ہو گئے ہیں۔ جی 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 وہاں پہ آ جائے دشمن بطول۔ دیکھو دیکھو دیکھو، یہ جو کربلا ہے نا، کربلا، یہ جو 12 مربع میل ہے، یہ حادثہ نہیں، یہ ایکسیڈنٹ نہیں، یہ واقعہ نہیں، یہ ایگریمنٹ ہے۔ میں آپ کے قریب کتنا آ گیا ہوں؟ اللہ اور حسین کے درمیان جی ایک ایک حرف کربلا کا عہد میثاق میں حسین نے لکھوایا ہے۔ اب جو تھک گیا ہے اس کا میں کیا کروں؟ اور میں تو صبح کا ناشتہ کیا ابھی تک کھانا نہیں کھایا، آپ تو لفظ لنگر بھی کر کے بیٹھے ہوں گے، لیکن میرے چہرے پر، میرے جسم میں، میرے لہجے میں تھکاوٹ محسوس کرو تو پھر یہ عشق نہیں۔ جسم تھکتے ہیں، عشق نہیں تھکتے، جو تھک جائے وہ عشق نہیں ہوتا۔ میں نے عشق کو بغیر زبان کے سولی پہ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ جاگنا جاگنا جاگنا، حیدری
میرے قریب رہنا مجھ سے دور نہ جانا. کربلا ایگریمنٹ, ایک ایک حرف حسین نے وہاں پہ لکھوایا ہے. ہر شہید کا نام لکھوایا ہے, اس کا قبیلہ لکھوایا ہے, وطن لکھوایا ہے. کربلا میں کتنے سال کا ہوگا یہ لکھوایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جو بصرے کا تھا حسین نے اسے خط لکھ کے بلوایا بھی تیرا معاہدے میں نام ہے. خریدار لوگ ہیں میرے سامنے, خریدار لوگ ہیں میرے سامنے. ماتمیاں دے ہاتھ میرے واسطے دعائیں. بلوایا نا, تھا کیا میرے بھیا, تھوڑا سا تازہ دم رہنا. بلوایا حضرت مرشد حضرت عابس شاکری کربلا کا شہید ہے. میں ایک بات کروں اس گرمی کے موسم میں, کربلا کا شہید ہونا خالہ جی دا بیڑا نہیں. تمہارے پردے والا امام دعا مانگتا ہے کہ اے کربلا, تجھے کربلا کے شہید کا مقام بتاؤں. اے کربلا کے شہداء, قیامت کے دن اللہ مجھے تمہارے ساتھ مبعوث کرے. جنہیں عشق ہے سینے میں, جو عشق حسین کو بسا کے پھر رہے ماتمی, یہ ہے کربلا. اے برآمدے والے میرے سردار جاگنا جناب, یہ ہے کربلا کے شہید کا مقام. ماتمی اٹھ کے اگلی 24 رجب تک ماتم بھی کرتے رہے اور مجھے بھی کہتے رہے بھائی واہ 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 ہمارے عشق کے تو نے پر لگا دیے, پھر بھی دانت تھوڑی ہے. میں تجھے حسین کے اب ماتمی کا مقام بتاؤں. حضرت علامہ حسین بخش جاڑا آل اللہ مقام ہونے اصحاب الجمین میں یہ جملہ لکھا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظہر جو کربلا کا شہید ہے, اس کی آخری سانسیں حسین کی زانوں پہ حبیب کا سر. حسین کہتے حبیب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے, کوئی حسرت, کہتے مولا بس ایک ہی حسرت ہے, کاش اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے اور میں ماتمیوں میں کھڑے ہو کے تیرا ماتم. یہ جو نہیں تھکے وہ بول رہے ہیں, جو تھک گئے انہیں معافی ہے, چھٹی ہے, کوئی بات نہیں ہے. میں حسین کے ماتمیوں کی مگر ہاتھ اونچے ہے. حضرت عابس شاکری کربلا کا شہید ہے. حقیقت میں اس سے پہلے حسین کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلے یہ قافلے لوٹتا تھا. تاریخ ہے جب حسین مکے سے چلے نا مدینے کی طرف, کربلا کی طرف, تو یہ بھی مکے سے چلا کوفہ کی طرف. بات اتنی لطف والی ہے. عابس شاکری اپنے غلاموں نوکروں سے کہتے ہیں یہ جو 7 قافلہ ہے نا یہ محمد کے بیٹے کا ہے, اگر اس نے بلا لیا تو جانا واجب ہے. ہائے 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 ہائے. لہذا اپنے قافلے کو اس سے دور کرتے جاؤ تاکہ ہم دور ہو جائیں. اس نے قافلہ دور کرنا شروع کیا. سرکار کریم کربلا بولے عباس جی مولا, جھلا ہے عابس, ایسے دور ہوتا جا رہا ہے, اس کا نام ہے معاہدے میں. آخرکار ایک گھوڑا, ایک تلوار, ایک غلام لے کر لشکر حسینی میں شامل ہوا. 2 محرم کو کربلا میں حسین کے ساتھ یہ وارد ہوا. 10 محرم والے دن یہ میدان کربلا میں اترا. اب میں کھلے عام 25 اور 24 رجب کی درمیانی شب رضا کے بابا کے تابوت کے اوپر یہ میں کہنے کے لیے بالکل میں بے جا نہیں. وہ بندہ مجرم ہے حسین کا اور حضرت عابس شاکری کا. تو اب بندہ ہو, سانس بھی لے رہا ہو, جوان بھی ہو, پھیپھڑے بھی ٹھیک ہو, اور عابس کو سلام نہ کرے. یہ واحد بہادر ہے پوری کائنات میں عابس, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. یہ منظر سامنے نہیں آیا کہ جب میدان میں بہادر جاتا ہے تو وہ رجز پڑھتا ہے, خود بتاتا ہے میں کون ہوں, قبیلہ کون ہے, نام کیا ہے, باپ کا نام کیا ہے, خاندان کا نام کیا ہے. یہاں پر جاتے جاتے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے, مولویوں کے چباڑے بند ہو جائے گے. مجھے حسین کی قسم ہے 37 اور 36 جنگیں میرے مرشد علی نے لڑی ہے محمد کی زندگی میں. ہر جنگ کے میں جا کر علی یہی کہتا تھا انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. جا میں مذہب چھوڑنے کا اعلان کر دوں, علی کے علاوہ ایک بہادر دکھا جس نے میدان میں اپنے ابا کا نام لیا ہو. یہ رجز کا اصول ہے, ہاتھ تھلے نہ کرے جاتے, میری گل سنیا جے. یہ واحد شہید ہے حضرت عابس شاکری جس نے کربلا کے میدان میں رجز خود نہیں پڑھا,
غلام کو ساتھ لے گیا. غلام سے کہتے تو ان کو بتا میں کون ہوں. غلام نے رجز پلا میں تیرے دشمن سے بولنا ہی نہیں چاہتا. جی کراں جندا ہاتھ علی دا رزق کھاندا اچا ہے. میں تینوں سلام کرا. میں تو میری ہر مجلس سے چاہتا تیری زندگی ہوے تیری جوانی ہوے. کیسے کیسے جوان ہیں جڑے ہر مجلس میری سن دین. تو کربلا میں پھر کہتا ہوں کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ایگریمنٹ ہے. یار پتہ ہی نہیں چلا اتنا ٹائم گزر گیا. یہ تمہارا عشق ہے نا جی. آدھا گھنٹہ گزر گیا جناب. پتہ نہیں چلتا. کیا بات ہے آپ نے اچھا کہا ہے. کربلا معاہدہ ہے ایگریمنٹ ہے. اچھا جاؤ علماء سے پوچھنا اگر وہ میری بات کی رد پیش کریں مجھے فون کریں. میں زبان کاٹ کے تجھے TCS کروں. ٹھیک ہے نا. آگے تیری مرضی کتوں کو پھینک بلیوں کو پھینک. میں نے اس زبان کو کیا کرنا ہے جو ممبر حسین پہ بکواس کرے جھوٹ بولے. قرآن کا فیصلہ ہے رسول کا فیصلہ ہے شریعت کا فیصلہ ہے کہ امام کے اوپر جہاد واجب کب ہوتا ہے جب تعداد پوری ہو. کیا بات ہے. 1 2 3 4 یہ جو 5 7 ہاتھ بلند ہو گئے ان کی کیا بات ہے. انہوں نے میری خطابت کو ٹیک دے دی ہے. میں کوشش کروں گا کہ میرے نتیجے سے پہلے ہر بندہ پہنچ جائے تعداد پوری ہو. مثلا وہ کہتے ہیں اگر کافر ہیں 200 مومن ہے 100 اس وقت معصوم پہ جہاد واجب ہے. ایک مومن 2 کافروں پہ بھاری ہے. اگر 10 مومن بھی کم ہیں جہاد ساکت ہے واجب نہیں امام پر. بچے پہ جہاد واجب نہیں. جسے سمجھ آ جائے وہ بولتا جائے. نالے بندے نے پوچھنا نہیں ہو سکتا اسے نہ آئی ہو سمجھ. تعداد میں 10 مومن کم ہیں جہاد واجب نہیں. بچے پہ جہاد واجب نہیں. بزرگ پر جہاد واجب نہیں. کربلا میں نگاہ کر. میں کہتا ہوں بابا جی کوئی سید زادہ مجھے گارنٹی دے کہ یہ ماتمیوں کے بازو نہیں پر بن جائیں گے. جب حسین نے دیکھا نا کہ یزید جیسا دھبا میرے اللہ کی الوہیت پہ لگنے لگا ہے میرے نانا کی رسالت و شریعت پہ لگنے لگا ہے حسین نے تعداد کی انتظار نہیں کی 9 لاکھ سے 72 لڑا دیے. سرگودا جب تک میں نوکری کرتا رہوں گا میں اسٹام لکھ کے دیتا ہوں کہ میں تیری غلامی کرتا رہوں گا. اس جملے کی قیمت مجھے کراچی نے نہیں دی جو تو مجھے سرگودے میرے گھر نے دے دی ہے. حسین نے تعداد کا انتظار نہیں کیا 72 کو 9 لاکھ سے لڑا دیا. 6 ماہ کے بچے کو لڑا دیا. ابھی بھی نہیں 6 ماہ کے بچے کو لڑا دیا. 120 سال اور 90 سال کے بزرگوں کو لڑا دیا. جب اللہ نے دیکھا ہے اب یہ مولوی کی جھونپڑی کو آگ لگنے لگی ہے. جب اللہ نے دیکھا نا حسین تو نے میرے لیے جہاد کے اصول توڑے ہیں میں تیرے ماتمی کے لیے شریعت کے اصول توڑوں گا. ٹھہرنا حسین تو نے میرے لیے جہاد کے اصول توڑے میں تیرے ماتمی کے لیے شریعت کے اصول توڑوں گا. کیسے؟ حسین سے اللہ کہتا ہے حسین میں خون والے کپڑوں کے ساتھ نماز قبول کرتا نہیں لیکن تیرے ماتمی کی کروں گا. سبحان اللہ. یہ جو ہاتھ ہے یہ ہاتھ حسین کے ہو گئے. جیو میرا چند سدا سلامت رہے جہاد. ہاتھ اونچے ہیں. اب میرے خیال میں بس کریں جی.
حیدری علی جن ولی حیدری تھوڑے نعرہ ہی مٹھا ہو گیا سلام کردہ تھوڑی بزرگوں سلام تھوڑی دعا مل دی حسین میں خون والے لباس کے ساتھ نماز قبول کرتا نہیں جی نہیں جب تک یہ خون رہے گا نماز نہیں ہوگی لہذا نہیں چلانے چاہیے حسین کی عزاداری کو نماز کے ساتھ مقابلے کرتا ہے یہی یزیدیت ہے جب علی کی بیٹی نے خطبہ کیا تو انہوں نے کہا اذانیں دو ہے 1 2 3 4 5 جو ہاتھ بلند نہیں ہو سکا اب بلند نہیں کرنا چاہیے اسے کوئی بات نہیں خیر حسین کے ماتمیوں کے ہاتھ بلند نہ بھی ہوں تو خیر ہے یہی یزیدیت ہے جی کرا تجھے نہیں پتا نسبت کے بدلنے سے احترام بدل جاتا ہے میں کئی دفعہ سرگوتے سے گزرا ہوں بیگن پہ بس پہ نیو خان پہ مجھے تو کسی نے چائے بھی نہیں پوچھی لیکن جب نسبت ہو گئی حسین کا ذاکر ہے نسبت بدلی احترام بدل گیا یہ بازار میں پڑی ہو تو میز ہے بولو جہاں ہم جائیں وہاں سے خریدی یہاں رکھی اوپر کپڑا رکھا اب میز نہیں ممبر ہے جاگنا ناراض نہیں ہونا بازار میں پڑا ہو تو بانس ہے بازار میں پڑا ہو تو کپڑا ہے وہاں سے کپڑا خریدا وہاں سے بانس خریدا اوپر پنجا لگایا اب بیٹے مانگ رہے ہیں شاباش نسبت بدلی احترام بدل گیا ٹھیک ہے سانس لینا مثلا میرے گھر میں سرگودے کے ماتمی سید بیوی پاک سلام کرنے جائیں لاہور وہاں سے ملاقات ہو جائے کہ بولا کھانا کھائیں میرے گھر ماتمی حسین کے گھر میں قدم آئے گا برکت ہو جائے گی انہوں نے مہربانی کی تشریف لے آئے میں نے اپنے گھر والوں سے کہا بھی میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں حسین کے عزادار بھی ہیں ماتمی بھی ہیں لہذا موسم اچھا ہے سردیاں ہوں تو ایک سویٹ ڈش کے طور پہ حلوہ تیار کریں 5-6 ہزار روپے میں ڈش لگ جاتی ہے مہنگائی کا دور ہے 6-7 ہزار لگ کے ایک ڈش بنی یہ حلوہ ہے ساتھ غریب مومن کا گھر تھا اس نے 50 روپے کی سوجی لی 20 روپے کا گھی 20 روپے کی چینی 2 لاچیاں ڈالیں 125 روپے کی میں ایک پلیٹ میں حلوہ ڈال کے غازی کے علم کے نیچے لے گیا یہ حاضری ہے ہائے 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 وہ حلوہ ہے او جناب سلام کر رہا ہوں وہ حلوہ ہے یہ حاضری ہے جس کے گھر میں 7,000 کی پکی ہوا تھی نا حلوہ بچے میرے بھی وہیں سے مانگ رہے تھے اور میں نے کہا بیٹا گھر میں پکا ہے پاپا وہ حلوہ ہے یہ مولا کی حاضری ہے خدا نہ کرے ابھی زخم لگ جائے چلتے پھرتے یہ خون کپڑوں پہ لگ جائے یہ حرام ہے اس سے نماز باطل لیکن جب حسین کا زنجیر پکڑ کر اپنی پشت پہ پھینکنے سے پہلے کہتا ہے یا حسین یہ نسبت بدل گئی ہے اب یہ خون نہیں حسین کا فدیہ ہے چلو 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 ابھی تک جب میرے سردار نہیں پہنچ سکے بچے جوان ان کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تمہارے ڈاکٹر نے مسئلہ حل کیا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اگر اے نیگیٹو جس کا گروپ ہے خون کا اسے بی پازیٹو کا ایک قطرہ لگ جائے فوراً ڈیتھ موت فوراً موت اگر بی پازیٹو کو اے نیگیٹو لگ جائے یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں ہر حسین کے ماتمی کے سامنے فوراً موت ڈالر کا چشمہ ہے مولوی کی آنکھوں پر یا ویسے اندھا ہو گیا تعصب حسین میں 10 محرم کو دیکھتا نہیں یا آج رات کو زنجیر زنی ہوگی باب الحوائج کے نام کی ابھی دیکھ لی روڈ پہ کھڑے ہو کر اس کا زنجیر میں چلا رہا ہوں میرا زنجیر وہ چلا رہا ہے اس کا زنجیر وہ چلا رہا ہے نہ وہ مرتا ہے نہ میں مرتا ہوں جیو او ماتمی حسین دے او سلام ہے تو انو یار
اور جڑا ہاتھ حسین واسطے بلند پیا ہوندا ہے وہ ہاتھ زندگی وچ محتاج ہو سکدا ہی نہیں ملک صاحب ہاتھ اونچے نسبت بدلی احترام بدل گیا حسین کے مسئلے میں نہ الجھ ختم میری پڑھائی بس ایک آیت پڑھنی ہے جناب داؤد نے اپنی قوم کو بلایا ایک چیز ثابت کرنی ہے بس ختم جناب داؤد نے اپنی قوم کو بلایا بلا کر جناب طالوت کے بارے میں کہا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے اس کی بادشاہت کے یقین دلانے پر جو جناب داؤد نے جملے کہے قرآن میں موجود ہیں جناب داؤد کہتے ہیں وقال اللہم نبیہم اب جاگنا ان کے نبی نے ان سے کہا یعنی داؤد نے قوم سے کہا آیت الملک ہو اس طالوت کی حکومت کی ایک نشانی ہے جا اشتام لے یا میں جنت تک غلامی تیرے نام لگا دوں جو اب پہنچ جائے آگے نہ ابھی پہنچے کیا نشانی ہے یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم اللہ کی طرف سے تمہاری جانب ایک تابوت نازل ہوگا جس میں رب کی جانب سے سکون ہوگا اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہوگا اس تابوت کو تحملہ الملائکہ اس تابوت کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا اپنی مرضی کا مذہب نہ بنانا مولوی کے بدماشی کے پیچھے چل اگر تابوت اٹھانا بدعت ہوتا تو فرشتے اٹھاتے کیوں اگر بنانا بدعت ہوتا ہے دری بنانا بدعت ہوتا تسی ربائی پڑھ لو اٹھ کے تو نیندر آ رہی ہے کوئی گل نہیں پڑھ لو اٹھو تسی میں پریشان کرو گے نیندر کر کر کے خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے خیال کو کسی آہٹ بس یا مار مار مت مار نفر کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے تیری دعا سے کسی چیز کی کمی تو نہیں مولا تیرے بغیر طبیعت اداس ہے اداس اور اداسی نہ مارے ابھی اور مہربانی کرے شاعر رات کو سوتے نہیں جو سو جائے وہ شاعر نہیں ہوتا تو ہونے تھکے ہیں یا علی خیر ہوگی پوچھنا مولویوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اونچے اگے مسے جگائے ہو تو پھر تو یا علی کر جاگنا پوچھنا مولویوں سے حلوہ خور سے نہیں کیسا کرم ہے مولا کا جو مولوی حلوہ پسند کرتا ہے 22 رجب کو سے وہ نصیب نہیں ہوتا کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں سارا سال حلوہ کھاتا 22 رجب والے دن یا علی نا منظوری نہیں نا کیونکہ اس کی نسبت بدلی احترام بدل گیا جاگنا اس تابوت میں تھا کیا جسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا موسیٰ اور ہارون کے پرانے کپڑے جو تابوت بناتے ہو تمہیں یاد ہوگا اسی تابوت میں دونوں بھائیوں کے پرانے امامے اسی تابوت میں توریت کی چند بچی ہوئی لوہیں تو جیویں اسی تابوت میں اس لیے پڑھا کہ ماحول بن جائے ورنہ آج رونے کی رات ہے جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا ہو جانا چاہیے انیس بیٹے میں صدقے جاواں تیری ہے تو 18 بیٹیاں یہ سچ ہے کہ غربت کی آخری سرحد پہ حسین کھڑا ہے یہ سچ ہے سلطان و ذاکرین بابا سید صابر حسین شاہ آل اللہ مقام ہو کا یہ جملہ ہے وہ کہتے تھے کہ یہ سچ ہے
کہ غربت کی آخری بلندی پہ کھڑا حسین ہے، لیکن کم غریب موسیٰ کاظم بھی نہیں۔ کیا بات ہے تیرے ہاتھ دے یار، کتنا بےتاب ہے تو موسیٰ کاظم کے ماتم کے لیے۔ شہنشاہ والی خراسان اپنے بابا کے صدقہ میں تیرا ہاتھ محتاج نہ کرے۔ رضا شہنشاہ اپنے خزانے سے تجھے اور بانیان کو زیادہ رزق عطا فرمائے۔ جتنا بڑا غریب حسین ہے، لیکن کربلا میں جا کے منظر دیکھ، دائیں اکبر لیٹا ہے، بائیں اصغر لیٹا ہے۔ پتہ نہیں کتنا بڑا غریب ہے تیرا باب الحوائج معصوم قوم کا مظلوم بابا۔ 18 بیٹیاں 19 بیٹے، پورے مدینے میں نہ کسی بیٹی کی مزار ہے۔ واہ 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 واہ، حوصلہ کرنا حوصلہ کرنا۔ انہوں نے جذبات میں ڈرانے پہن، شاید مجھے مکمل یہ جملے نہ پڑھنے دیں، نہ مکمل شہادت ہو سکتی ہے، خدا کی قسم۔ میں نے تو وہی جملہ پڑھنا جو کتاب میں ہے، اور کتاب والے اگر جملے پڑھے جائیں یا مجھے موت آ جائے گی یا پھر تیرے جوانوں میں سے کوئی خدا نہ کرے بے ہوش نہ ہو جائے۔ اتنا بڑا مظلوم ہے، تنگ قید خانہ۔ چلو اس قید خانے سے پہلے ایک قید خانہ تو میں سناتا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ تیرا موسیٰ کاظم قید ہوا ہے نا، تو بصرے کے قید خانے میں رکھا گیا۔ ابراہیم بصروی اس کا نام تھا، جو دروغہ تھا قید خانے کا۔ ہارون الرشید خود مدینے آیا تھا تیرے باب الحوائج کو قید کرنے۔ اس نے 2 اونٹ منگوائے، ایک اونٹ پہ امام کو سوار کیا، دوسرے اونٹ پہ ویسے پردہ ڈالا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ کدھر چلا گیا ہے رضا کا بابا۔ لیکن جو اونٹ بصرے کی طرف گیا، اسی اونٹ پہ سوار تھا معصوم قوم کا بابا۔ عید کی رات جب آئی نا، اسی رات موسیٰ کاظم بصرے پہنچے۔ ابراہیم بصروی کہتا ہے اب اس قیدی کو علیحدہ رکھوں، پھر اس کا پہرا دوں، کیوں نہ اس کو گھر لے جاتا ہوں، گھر کے کمرے میں بند کر دوں گا، خود بچوں کے ساتھ عید میں مصروف ہو جاؤں گا، عید کے دوسرے تیسرے دن اسے بھی واپس لے آؤں گا، خود بھی آ جاؤں گا۔ اپنے گھر کے گھجرے میں جا کر بند کر دیا تیرے قیدی امام کو۔ عید کا دن طلوع ہوا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں ابراہیم بصروی کی، وہ صحن میں بھڑکیلے لباس پہن کے اچانک ماتم کرتی ہوئی اپنے باپ کے پاس لوٹیں۔ کہتی بابا یا ہمیں یہاں سے نکال یا اس قیدی کو نکال۔ یدی ہون ہے نہ نکلے پھر وہ صف تے آیا نہیں۔ ابراہیم بصروی کہتے ہوا کیا ہے؟ کہتے جب ہم اس کے سامنے سے گزرتی ہے، اللہ جانے عجیب چہرہ ہے اس مظلوم کا، اس کا چہرہ دیکھ کر ہماری خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ ابراہیم بصروی غصے کی حالت میں میرے باب الحوائج مولا کے پاس آیا، دیکھ کر کہتے کیا کہتا ہے میری بیٹیوں کو؟ مظلوم کہتے دن کون سا ہے؟ ابراہیم کہتے عید کا۔ کہتے پھر مجھے قید خانے میں کیوں نہیں چھوڑا؟ بصروی کہتے تجھے ساتھ اس لیے لے آؤں کہ اگر تو وہاں ہوتا تو میں بیٹیوں کے ساتھ عید نہیں کر سکتا تھا۔ ٹکر مار کے دیوار کے ساتھ تیرا موسیٰ کاظم کہتے ابراہیم تیری 2 ہے، میری 18 ہے، میری 18 بیٹیاں میرا راستہ دیکھ رہی ہے، کہیں سے ہمارا غریب بابا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ختم میری پڑھائی 2 منٹ یا 3 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے، ماتمی کو زیادہ انتظار نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جو آخری قید ہے وہ 14 سال ہے، جس کی یہ حالت ہے۔ استاد علماء علامہ حسین پر جاڑا کہ مجھے جملہ یاد آ گیا، اگر تمہاری آخری ماتمی کی ہے نکل جائے تو ہو سکتا ہے میں اس سے آگے نہ پڑھوں۔ وہ کہہ رہے تھے ایوب نامی جو میرے مولا کا نوکر تھا نا، وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا بغداد سے گزرا، میرے مولا کی سامنے سے گزرا قید خانے سے، 4تھے قدم پہ گیا کہ پیچھے سے میرے مولا نے آواز دی ایوب۔ یہ رکا، کبھی دائیں دیکھتا ہے، اب سمجھ جانا، کبھی بائیں دیکھتا ہے، دیکھ دیکھ کر کہتے مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا۔ سرکار فرماتے میری ہڈیاں قید زندان کھا گیا ہے، میرے جسم پہ گوشت نہیں، تجھے نظر کہاں سے آنا ہے؟ ایوب مجھے زندگی ہو گئی ہے، میں نے نہ سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے نہ سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایوب قریب آیا، کہتے قیدیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، میرے لیے دعا کر۔
सरकार फरमाते एक अपनी तू दो दुआ कहता है मकरवा, एक मैं अपने दिल से तुझे दुआ दूंगा। अयूब कहते मुझे दुआ ये करके मैं 7वें इमाम रिजा के बाबा को तलाश कर रहा हूं, कहीं जमीन के किसी कोने पर मुझे रिजा का बाबा मिल जाए, उसके हिस्से के जंजीर खुद पहन के उसे कहूं जा बेटियां तेरा वतन पे इंतजार कर रही है। बंदे दा हथ भी होवे, शीयई होवे, जवानी होवे ते सीने ते हथ न मारे, फिर तू मौसा काजिम की सफे मातम पे नहीं आया, फिर अल्लाह जाने तू गर्मी के मौसम में करने क्या आया, या मेरी बद्दुआ कर मैं मर जाऊं भरी जवानी में, या तू ऐसे है कर जिस तरह पर्दादारों में बैठकर जख्मी पहलू वाली बतूल का दिल करता है। अयूब को देखकर मेरे मौला कहते 25 रजब का दिन होगा, बगदाद का पुल होगा, तुझे तेरा मौला मिल जाएगा, मैं कैदी होकर तुझे दुआ दे रहा हूं। और दूसरी दुआ जो मैं तुझे दे रहा हूं, अयूब खुदा तुझे मुसलमानों का कैदी न बनाए। मुसलमान बड़े जालिम होते हैं। अगले जुमले पर तो उठ के भी मातम करे या मुझे जा शहर के पत्थर मुझे मार। अल्लामा मजलसी कहते जितने ताजिया ने करबला से शाम तक सज्जाद को लगे थे, उतने ताजिया ने रोजाना तेरे मूसा काज़िम को कर मातम ना, कर मातम ना, कर मातम ना। जो तो शिया है तो जवान है, तेरी जवानी सलामत रहे। हुसैन में बहना तेरो ते राजी होवनी, मूसा काज़िम जा 18 धिया तेरो ते राजी होवे, कुम वाली बीबी तेरो ते राजी होवे। और बानियान क्या सफ मातम का तुमने इंतजाम किया। वाह 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 वाह, मैं तेरा नौकर हूं, मौलत कामयाबी दे दी। हौसला हौसला हौसला। जितने ताजिया ने करबला से शाम तक सज्जाद की पोस्ट पे लगे, रोना नहीं आंदा है करना आंदी है, उतने ताजिया ने 14 साल रोजाना रिजा के बाबा को मारे जाते। तंग कमरा, उसके अंदर लोहे का पिंजरा, पिंजरे के अंदर सीखें। अब मैं इशारा कर सकता हूं, मैं सख्त मसाइल पढ़ नहीं सकता, मेरा जिगर है, मैं भी तो तुम्हारे जैसा मोमिन अज़ादार शिया मातमी हूं। कोई सीख सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, इन्हीं सीखों के दरमियान है। रिजा का बाबा मजलूम, ऊपर जिंदान की छत में इतना सारा एक रोशनदान इन बेगैरतों ने रखा था जो खोलते नहीं थे, हवा के लिए नहीं, बंद होता था। खाने के वक्त एक सिपाही आता, रोशनदान हटाता। अल्लामा नसीम अब्बास साहब ने यह जुमला मोची दरवाजे लाहौर में पढ़ा, पता नहीं कितनी देर तक मोमिन मातम करते रहे, मजलिस खत्म हो गई, आगा साहब चले गए, हम वहीं पे बेहोश हो गए। ये सरगोदे की धरती है, तेरे दिल की नरमी को मैं जानता हूं। हुसैन की कसम है, करूंगा मैं इशारा, इससे आगे मैं पढ़ नहीं सकता हूं। वो खाना वहीं से रस्सी के साथ, गर्म पानी, सूखी हुई रोटी के 2 टुकड़े नीचे लटकाते, जैसे रिजा का बाबा सलाखों से सर उठा के खाने को पकड़ने का इरादा करता, ये बेगैरत मजाक के तौर पे फिर ऊपर से रजा का बाबा सलाखों के दरमियान तड़प तड़प के कहता, दादा हुसैन अगर तूने पानी नहीं पिया तो मैंने भी पानी। कर मातम यार, कर मातम यार, जो जो सलामत रहो। हौसला करी, हौसला करी, हौसला। वाह 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 वाह। मैंने माफी दिया जी, मैं जल्दी पड़ गया हूं। अल्लामान अल्लामान अल्लामान, बतूल के बेटे के साथ मजाक करते रहे बेगैर। हाय मेरा अल्लाह, आज की जो रात है, माफी सैयद माफी, मैं जुमला मैं फिर भी खोल के पढ़ नहीं सका। अगर तू इजाजत दे तो मैं खोल के जुमला पढ़ूं। तेरे दिल की नरमी से मैं डर रहा था, अगर तू कहे तो फिर मुझे पर कोई उज़र ना देना, कोई मरता है मरे, कोई टक्कर मारे, कोई उठ जाए, हो सकता है इससे आगे मैं ना पढ़ूं। सैयदा ताहिरा, तेरे बेटे की मजलूमियत में खोल के पढ़ने लगा, अल्लाह करे तेरे मातमियों को तू हौसला अता करे। हुसैन की इज्जत की कसम है, मुझे गुर्बत ज़ैनब की कसम है, जैसे खाना ऊपर से नीचे आता, मूसा काज़िम हाथ बढ़ाते के खाना पकड़ू, एक बेगैरत ऊपर से गर्म पानी सरकार के सर पे फेंकता, जितने सरकार के जिस्म पर जख्म होते वो गर्म पानी जख्मों के अंदर ऐसे जाता, जंजीरों के साथ सलाखों के दरमियान। मूसा काज़िम तड़प तड़प के कहता, रज़ा ओ मेरा कोई हाल लेने वाला नहीं। वाह 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 वाह,
حوصلہ 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 حوصلہ، میں وہ ذاکر نہیں ہوں. حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مجھے ان کے جذبات ڈرا رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے نہ پڑھنے دیں. اللہ اکبر. ماتم نہ روکیں. موسیٰ کاظم کا ماتم سینے پہ نہیں ہوتا، سر پہ ہوتا ہے. جی کراں جی کراں. ایک دفعہ بے غیرت دربار میں لے گئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے رضا کے بابا کو. ہارون و رشید کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، کہتے آؤ تمہیں ایک قیدی کا تماشا دکھاؤں. ہائے او میرا اللہ، ہائے او میرا اللہ. بھرے بغداد کے چٹیل میدان میں کرسیاں لگ گئی، چپ کر کے زنجیروں میں کھڑا ہے میرا عابد امام، میرا نمازی امام، اور میرا رازق امام، اور میرا کائنات کا مالک امام. چپ کر کے کھڑا ہے. یہ بغیرت کہتے اب تمہیں دکھاؤں تماشا. مہمان آئے میرا اللہ، یار کوئی پڑھے میں سنوں، میں ٹکر مار کے مر تو جاؤں. چپ کر کے کھڑا ہے. 700 کرسی لگی ہے میدان میں. 4 جلاد آئے میرے موسیٰ کاظم کے سامنے. انہوں نے جیسے سجاد نے موسیٰ کاظم کو تازیانے مارنے شروع کیے. اب مجھے کوئی موت دے یا پتھر مارے یا مجھے آج کے بعد سنو نہ سنو، بہار کی روایت میں نے آج تک زندگی میں نہیں پڑھی ہے. انہوں نے ایسے موسیٰ کاظم کے ساتھ کھیلنا میدان میں شروع کیا جس طرح بچے کسی گیند کے ساتھ میدان میں کھیلتے. کوئی اٹھا کے ادھر کو سرکار کو، جو ماتم نہیں کر رہا وہ شیعہ ہے. واہ 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 واہ. سینے پہ ہاتھ نہیں جاتا جس بندے کا. میں نے کہا تھا نا، میری ماں تیرے مولا پردے سلامت رکھے، اور میری ماں تو نے اٹھ کے رضا کے بابا کا ماتم کیا ہے. حق تو یہی بنتا ہے کہ تیرے اندر محمد کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے. تیری زبانی سلامت رہے، سینے پہ جو ہاتھ مار رہے ہو. ختم میری پڑھائی نہ، میں پھر نہ پڑھا. بس مجھے اگلی روایت پڑھنے دے. اگر میں اسی روایت پہ روک گیا تو پھر یا میں مر جاؤں گا یا میرے سے کوئی مر جائے گا. یہ جو آج کی رات ہے، آج نماز مغرب سے پہلے زہر ملا ہے میرے موسیٰ کاظم کو. ہے جو سیدھا نہیں ہو سکتا تھا زندان میں، پتن تڑپا کیسے. ادھر کی سلاخیں ادھر کو گزر گئیں. تو تھک گیا ہے نا، میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے 2 منٹ اور پڑھنا ضرور ہے. ادھر کی سلاخیں ادھر کو گزر گئیں. اچانک دروغہ زندان سے کہتے ہیں دروازہ کھول. کہتے کیوں؟ کہتے میں نے مدینے جانا ہے. یہ آج کی رات ہے، آج کی رات اسی وقت، یہ وقت وہی ہے کہ تیرا باب الحوائج اعزاز امامت سے حویلی بطول میں داخل ہوا. 18 بیٹیاں سوئی ہوئی تھی زمین کے اوپر. کوئی تو بزرگ اس بات کو سمجھے گا. سوتی ہوئی بیٹیوں کے سرکار نے سر چومنے شروع کیے. رضا کی ماں نے خوشبو امامت کو محسوس کر کے کہتی ہے سوتی ہوں کہ نہ سو، جگہ ان کی 36 عیدیں تیرے بغیر گزر گئی ہے، اور مولا ان کی پتہ نہیں کتنے عیدیں تیرے بغیر گزر گئی ہے. 18 کی 18 بیٹیاں میرے مولا کی بیدار ہوئی. کوئی امام کے ہاتھ چومتی ہے، کوئی امام کے قدم چومتی ہے، کوئی امام کی داڑھی کا بوسہ دیتی ہے، کوئی امام کے سر کا بوسہ دیتی ہے. امامت والے جتنے معجزات تھے رضا کے حوالے کیے. جیسے معجزے سے کیا اسی طرح معجزے سے واپس آیا. اب کوئی سید حیر اونچی نہ کرے تو تیرے سید ہونے کا مجھے کیا فائدہ ہے. امتی نہ بھی کرے، گھر والے کو ہے اونچی کرنی چاہیے. جیسے نماز اذان صبح کا وقت ہوا، دروغہ نے کیا دیکھا؟ سلاخوں کے اوپر ایک بے وارث ہو کر ایسے لیٹا ہوا ہے جس کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے. حسین کی عزت کی قسم ہے 4 مزدوروں نے رضا کے بابا کا جنازہ اٹھا کر بغداد کی گلیوں میں پھیرنا شروع کیا. اب کوئی ماتم نہ کرے، جوان سر کا ماتم کرنا. علامہ مجلسی کہتے جتنے پتھر شام کے بازار میں زینب کو لگے تھے، اتنے پتھر بغداد کے بازار میں موسیٰ کاظم کے جنازے پہ لوگ
لوگوں نے مارے، اٹھ کے ماتم کرو یا زمین پہ بیٹھ کے کرو، یہ اٹھا کے بغداد کے پل پہ لے آئے۔ اب مجھے دیکھنا، انہوں نے ایسے موسیٰ کاظم کے پاؤں سے پکڑ کر بغداد کے پل پہ گھسیٹنا شروع کیا، ایسے پھینکا جس کا کوئی چھڑانے والا نہ تھا۔ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو کہتی اب تو میرے بیٹے کو نہ مارو، اب تو تمہاری دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ ہائے رضا، ہائے موسیٰ کاظم، ہائے غربت، ہائے مظلومیت، ہائے غریبی، ہائے غریبی، ہائے غریبی۔ وہ آ گیا ہے جنازہ، وہ اس کا جنازہ ہے جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، 4 مزدور تھے، بغداد کا شہر تھا۔ ماتمی حضرات سے التماس ہے، نام مولا ہلکا بنائیں، پاک امام کو پرسہ دیں۔